جناب محمد ارشد تبسم صاحب اپنے آقا و مولا کی جس انداز میں ثناخوانی کر رہے تھے، یقیناً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنا، وہ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہی بلند کر دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر نہ اپنا ذکر کسی کا محتاج رکھا ہے کہ کوئی میرا ذکر کرے گا تو میرا ذکر ہوگا، اور نہ ہی اپنے پیارے حبیب کا ذکر کسی کا محتاج رکھا ہے۔ لیکن جب کوئی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ اگر وہ پست ہوتا ہے تو اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس زمانے کا ایک نواب تھا، رئیس تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ جناب آپ ایک قصیدہ میری تعریف میں لکھ دیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت میں سے، اپنی ریاست میں سے حصہ دے دوں گا، آپ کو اتنا عطا کروں گا، آپ کو اتنا دوں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس ریاست کے نواب نے آپ کو کتنا دیا ہے۔ آپ نے جب یہ پیغام سنا تو ایک عاشق کی طرح مچل گئے، جذبات جو ہیں وہ امڑ آئے، زبان حرکت میں آئی تو یہ الفاظ اس طرح ترتیب پائے کہ کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ سبحان اللہ، سبحان کروں مدح اہل دبل رضا، اللہ، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کسی پوچھے نا آنکھ والے سے، اندھو سے پوچھو گے تو وہ کیا بتائیں گے تمہیں؟ انہیں تو بھون چون کر اپنے جیسا ہی نظر آئے گا نا۔ کسی آنکھ والے سے پوچھو کہ وہ ذات کیا ہے۔ ہم تو ایک ولی کامل کے مرتبہ و مقام کو نہیں پہچان سکتے، تو اس اللہ کے پیارے رسول کے مرتبہ و مقام کو کون پہچان سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اے نان، جس کے خزانے بڑے پڑے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کوثر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں، بلا اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور سے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ تو کسی اور کی تعریف کریں تو تعریف کرنے والے کی شان نہیں، بلکہ جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو تعریف کرنے والے کی شان جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ عاشق دربار رسالت مآب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی۔ 120 سال آپ کی زندگی تھی، جن میں سے 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی صحبت میں، یعنی زمانہ اسلام میں جو ہے وہ گزارے۔ اس اعتبار سے
آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میری اس وقت عمر 8-9 سال تھی. میں جو بات سنتا اسے یاد رکھ سکتا تھا، سوچ سمجھ کی عمر تھی، میں اچھی خاصی ہوش جو ہے وہ رکھتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ پاک میں صبح کے وقت ایک یہودی جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے، کہتا ہے اجتمعوا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کے گروہ جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. سارے لوگ دوڑتے دوڑتے اس کے گرد میں ارد گرد جمع ہو گئے. جب سب اکٹھے ہو گئے تو سبھی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمیں کیوں بلایا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، آج رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. آج طالع نجم احمد، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. آج آفتاب رسالت مآب جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات جو ہیں وہ نازل ہوئے. تو یہی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ سعادت نصیب ہے آپ کے در اقدس پر آپ کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نعت کی آپ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے کہ ان مدحت محمدًا بمقالتی، کہ اگر میں اپنے کلام کے ساتھ، اپنے اشعار کے ساتھ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں، مدحت کرتا ہوں، تو یہ نہیں کہ میرے کلام نے اس ذات والا شان کی مدح کی ہے، وَلَكِنَّا مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے میری اور میرے کلام کی مدح ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو نام ہی ایسا عطا فرمایا. سرکار کی ولادت کا ذکر ہے تو جب ولادت ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد نے، حضرت عبد المطلب نے اپنے قریش کے خاندان والوں کو سبھی کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کی ضیافت فرمائی، کھانا کھلایا، اونٹ ذبح کیے، کھانا کھلایا، بہت بڑی دعوت کی. جب سب لوگوں نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا تو عرض کیا کہ اے ہمارے سردار، آج آپ نے اپنے پوتے کی ولادت پر، یعنی یوں سمجھ رہے کہ میلاد مصطفیٰ کے جشن پر آپ نے اتنی بڑی جو ہے وہ دعوت کی ہے، ضیافت فرمائی ہے، اس اپنے سعادت مند پوتے کا نام کیا رکھا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے قبیلے والوں سنو، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. سبحان اللہ. میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو یہ توقع تھی کہ آپ اپنے باپ کے نام پر اس کا نام رکھیں گے، اپنے دادا کے نام پر اس کا نام رکھیں گے، اپنے قبیلے کے کسی شخص کے نام پر اس کا نام رکھیں گے، اپنے خاندان میں سے کسی بڑے انسان کے نام پر اس کا نام رکھیں گے. آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کے نام پر اس کا نام نہیں رکھا، آپ نے اس کا نام جو ہے محمد، انوکھا سا نام رکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا میں نے اس وجہ سے اپنے پوتے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ زمین والے بھی اس کی تعریف کریں، آسمان والا بھی اس کی تعریف، زمین والے بھی اس کی تعریف کریں اور آسمان والا بھی اس کی جو ہے وہ تعریف کرے. اور ایسا ہی ہے کہ کسی کا کوئی ایک عاشق ہوتا ہے تو وہ جب وقت گزرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. آج لوگ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ لیلا مجنو کوئی حقیقت تھی. آج لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کردار تھے. آج ان کے صرف نام رہ گئے ہیں. اسی طرح ہر شے، ہر فرد حسن و جمال کے
بڑے بڑے جو نام تھے وہ ماضی کے اندھیرے میں گم ہو گئے ہیں، لیکن اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام رکھنے والے آقا کی طرف ذرا دیکھیں کہ جس دور میں بھی دیکھیں ہجوم عاشقاں نظر آتا ہے، عاشقوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، جسے دیکھیں وہ بھی وہی اس کے عشق میں مچلا ہوا دیوانہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اس کی محبت میں، ہر کوئی اس کی ثنا کر رہا ہے۔ درخت، پتھر، زمین، آسمان، جن، فرشتے، الغرض جس کی ثنا خود خالق کائنات فرمائے، وہ تعریف جو ہے وہ کسی کی محتاج ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا معنی پتہ کیا ہے؟ جس کا معنی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدن بعد حمد، کہ جس کی تعریف اتنی کی جاتی ہے کہ تعریف کی ابتدا تو ہو لیکن اس کا انتہا نہیں، ختم نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن اللہ کی جو صفت ہے وہ ہے، اللہ کا نام ہے محمود۔ اللہ کا نام محمد نہیں، اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود۔ محمود کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ اب اللہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ فرشتے بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، شجر بھی کرتے ہیں، حجر بھی کرتے ہیں، کائنات کی ہر شے اس کی تعریف کرتی ہے، اور جس کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے اس کا نام تو محمود ہے، لیکن اس کے پیارے حبیب کا نام جو ہے وہ محمد ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی تعریف ساری کائنات کرے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، محمد تو وہ ہونا چاہیے تھا، محمد تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تعریف کرنے والے زیادہ ہیں، اس کی تعریف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی تعریف شجر و حجر کرتے ہیں، اس کی تعریف جن و ملک کرتے ہیں، اس کی تعریف جن و انسان کرتے ہیں، تو وہ محمد ہونا چاہیے تھا۔ عشق نے کہا بات تو تم بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن جس کی تعریف مخلوق کرتی ہے وہ محمود ہوتا ہے، اور جس کی تعریف خالق کائنات کرتا ہے وہ محمد ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف تو خود خالق کائنات کر رہا ہے۔ تو آج وہ آقا تشریف لائے ہیں کہ جو مخلوق کے بھی محبوب ہیں اور خالق کائنات کے بھی محبوب ہیں، ان کی تعریف دنیا والے بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ دنیا میں بیچ کر اپنے پیارے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم تو اس لیے تعریف کر رہے ہیں نا کہ آج کی صبح 12 ربیع الاول کو وہ پیارے آقا حسن و جمال کا پیکر بن کر، نور مبین اور نور مطلق بن کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ خالق کائنات تو وہ تعریفیں کر رہا ہے کہ میں نے اپنے پیارے حبیب کو ساری شان عطا فرما کر تمہارے درمیان بھیج دیا۔ کبھی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ لکھنا ایک کوئی تحفہ کسی کو دیتا ہے نا، تو تحفہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، تحفہ لینے والے کو بھی اس کی اتنی قدر ہوتی ہے، اور تحفہ دینے والا بھی یاد کرتا ہے کہ میں نے وہ تحفہ اس کو دیا، کیونکہ اس کی قدر و منزلت جتنی بلند ہو۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، ٹھیک ہے آگے پہلے بھی تو انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، لیکن یہ پیارا حبیب من مونا ہی ایسا تھا، یہ پیارا حسن و جمال کا دلارا ہی ایسا تھا کہ خود بنا کر خالق کائنات کو چہرہ مصطفیٰ پر پیار آ گیا، محبت آ گئی، اور اپنے پورے قرآن کو حسن جمال مصطفی سے جو ہے وہ بھر دیا۔ کبھی حضور کی نورانیت کا ذکر کر کے کہا اور لوگوں تم کیا تھے، تمہاری حقیقت کیا ہے، دیکھو تمہارے اندر میں نے نور مبین بھیج دیا ہے، اور تم تو کیا ہو، تم تو وہی ہو کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، تم تو وہی ہو
کہ جو ماں کے سودے بازاروں میں کیا کرتے تھے، تم تو وہی ہو کہ جو کیا ہے کہ منڈیوں میں انسانوں کو خریدتے اور فروخت کیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب دیکھو جب میرا پیارا حبیب آیا ہے تو تمہاری کیا حالت ہو گئی۔ اب کوئی اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، اب کوئی اپنی ماں کا سودا سرے بازار نہیں کرے گا۔ آج پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، کوئی غلام یا لونڈی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس تمام تر جو لعنتیں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا، تاکہ سارے لوگ خوش ہو کر جس طرح عالم بالا کے مکین خوشیاں منا رہے ہیں، آج دنیا والے بھی سارے میرے پیارے حبیب کی خوشیاں منائیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اور کوئی کرے یا نہ کرے، جس کو وہ نعمت کا حصہ ملا ہے اسے تو اپنے آقا کی آنے کی خوشی کرنی چاہیے نا۔ وہ بچیاں، وہ مائیں، وہ لونڈیاں، وہ غلام، وہ پسے ہوئے لوگ، وہ غربت کے مارے ہوئے لوگ کہ جن کے آنے کی وجہ سے، جن کی تشریف لانے کی وجہ سے انہیں حقیقی خوشیاں ملیں، انہیں تو اپنے آقا و مولا کا میلاد جو ہے وہ منانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے تو اپنے حبیب کا ذکر پہلے ہی بلند کر دیا ہے، پہلے ہی بلند کر دیا ہے، لیکن یہ اپنا اپنا حصہ ہے، یہ اپنا اپنا حصہ ہے کہ جتنا جتنا حصہ جو ہے وہ لینا ہے، اتنی محبت کا اظہار کرو گے، اس سے بڑھ کر میرا مالک جو ہے وہ عطا فرماتا جائے گا۔ تو آج کا دن انسانیت کے لیے انتہائی اہم دن ہے، تو آج خوشیوں کا دن ہے، اپنے آقا و مولا کی آمد کا دن ہے۔ اس دن جو ہے جس بھی انداز میں آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جو ہے وہ خوشیاں منائیں، محفلیں سجائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کریں، درود و سلام کی محافل جو ہے وہ منائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر یہ تیرا پیارا حبیب نہ ملتا تو پتہ نہیں ہمارے گلے میں آج بھی غلامی کی زنجیریں جکڑی ہوتی، اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے تو پتہ نہیں ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ وہ آئے، اور آئے بھی اس شان سے کہ وہ آئے اور آئے بھی قرآن لیے ہوئے، تنظیم کائنات کا سامان لیے ہوئے، اترا ہرا کی غار سے وہ نازش مسیح، سارے جہاں کے درد کا درمان لیے ہوئے، وما علی الا البلاغ۔ اور سارے حضرات کلام سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کی مسجد مدینہ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم